آج بات کریں گے دنیا کے اندر فرقہ واریت کی. کیسے دنیا کے اندر یہ شیعہ، سنی، بریلوی یا دیوبندی جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں میں، یہ کیسے بنے تھے. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کے نبی جب اس دنیا کے اندر تھے تبھی یہ شیعہ سنی بن گئے تھے کہ حضرت ابو بکر سنی تھے، حضرت علی شیعہ تھے. یہ سب کیسے ہوا، اس سب کے اوپر آج بات کریں گے، لیکن مین ٹاپک ہمارا اس سے کچھ ہٹ کر ہوگا. شروع کرتے ہیں. بات شروع ہوئی تو یہ تب سے جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سب سے پہلے دو فرقے بنے. جو پہلا فرقہ تھا انہیں سنی کہا گیا، جو دوسرا فرقہ تھا انہیں شیعہ کہا گیا. دو گروہ تھے. جو پہلا گروہ تھا انہوں نے جو اپنا خلیفہ ہے حضرت ابو بکر کو بنا لیا، لیکن جو دوسرا گروہ تھا انہوں نے اپنا جو خلیفہ ہے وہ حضرت علی کو بنایا. ابو بکر والے سنی کہلائے، علی والے شیعہ کہلائے. ان کی جو بھی دلائل ہیں وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کیا کیا دلائل تھے کہ کس کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. اب بات کریں گے ان فرقوں کے اندر فرقوں کی. ویسے تو دنیا کے اندر 23 ہیں مسلمانوں کے اندر کے فرقے، لیکن ہم جنرل سی بات کریں گے. سنیوں کے 4 بڑے امام ہیں، جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتے ہیں امام ابو مالک، جن کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس امام احمد بن حنبل، جن کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے سنیوں میں. ان کے بعد آ جاتا ہے امام ابو حنیفہ، جن کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے. اور امام شافعی، جن کے ماننے والوں کو شافعی کہا جاتا ہے، شافعی مسلمان. اور انہی فرقے کی 2 اور برانچز ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں دیوبندی. دیوبندی وہ لوگ ہیں جو مزارات اور عرصوں پر جانے کو شرک کہتے ہیں، اور جو 11ویں کے ختم دلائے جاتے ہیں انہیں بدعت کہتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس بریلوی. یہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے. یہ مزاروں، عرصوں اور ختم وغیرہ کو جنت کی کنجی سمجھتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام کر لیں آپ کے اوپر جنت پکی ہے. مزید اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے تھے، لیکن انہوں نے جنت کے 9 دروازے بنائے ہیں. جو جنت کا 9واں دروازہ ہے وہ لاہور کے اندر ہے، وزیر مسجد میں، جسے آپ نے بہشتی دروازے کے نام سے سنا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ جو اس دروازے کو ہاتھ لگا رہے ہیں اس کے آر پار چلا جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں شیعوں پر. شیعوں میں بیسیکلی 3 فرقے ہیں. وہ جو ہمارے پاس 3 فرقے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. پہلے 12 امامی ہیں، دوسرے اسماعیلی ہیں اور تیسرے زیدی ہیں. ان تینوں فرقوں میں جو پہلے 4 امام ہیں، یعنی کہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین، وہ فکس ہیں، یعنی کہ ان کو سبھی مانتے ہیں. امام زین کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس امام آتے ہیں ان میں ان کا اختلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے آگے فرقے بن جاتے ہیں. یہ تھی تھوڑی سی تفصیل آج کی ویڈیو کے بارے میں کہ سب سے پہلے یہ دراڑیں پیدا کیسے ہوئی ہیں. خیر یہ ہماری ویڈیو کا اصل ٹاپک نہیں ہے، اصل مدعا میرا یہ نہیں ہے. آج کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اسے مولویوں نے، جو مین سٹریم کے اندر مولوی ہیں جو خطبے دیتے ہیں، انہوں نے یہ تو بتا دیا شیخ عبد القادر جیلانی کون تھے، انہوں نے یہ تو بتا دیا غوث پاک کی کرامات کیا تھی، انہوں نے ہمارے پاس یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون سا پیر بابا، ہر نوجوان کو پتا اس کے شہر میں کہاں بیٹھا ہے اور کون سا دم کرتا ہے. یہ ارکان کا بابا کہاں پر بیٹھا ہے، کس کو ٹی بی ہے اس کا بابا کہاں پر بیٹھا ہے، اور کسی کو دل کا مرض ہے تو اس کا بابا کہاں پر بیٹھا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا حضرت ابو ذر غفاری کون تھے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو ہمارے پاس جو کون سا شخص تھا جو میرے نبی کو دیکھے بغیر ہی صحابی بن گیا تھا. They don't know about it. لیکن اس سب کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ مولوی کا ایک فتویٰ ہے جس کے اندر اس کا اپنا مفاد شامل تھا. شروع میں ایک بات اڑائی گئی تھی کہ جو بندہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کو بھی نہ انہوں نے عربی میں حفظ کروانا شروع کر دیا، لوگوں کو اسی طرح پڑھانا شروع کر دیا.
بر صغیر کے اندر صرف ایک ہی ایسا شخص آیا تھا، اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد بھی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک صحیح راستہ دکھایا تھا. لیکن اب جس بھی مسلک کا جو بھی مولوی ہے اس کے منہ سے ان کا نام نہیں سنیں گے. اب ان کا نام تھا جی شاہ دہلوی. ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا، انہوں نے برصغیر کے اندر آ کر قرآن کا ترجمہ کیا تھا اس دور میں جو لوگ جو زبان بولتے تھے اس کے مطابق، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تعلیمات کیا ہیں. اب مولوی اس بات پر کیوں نہیں آتا؟ اس کے نہ آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس باتوں پر آتا ہے تو سب سے پہلی جو لات پڑے گی اس کے پیٹ پر پڑے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں نہ تو مسجدوں کو چندہ دینا ہے، نہ ہی سنت میں ہے. مزید یہ جو مولویوں کی تنخواہیں ہیں یہ بھی نہیں ہیں. مولوی کی تنخواہ لگائی تھی انگریز نے برصغیر میں 4 کمی جو پیشے تھے وہ نکالے تھے، جنہیں آج کل کمی کہتے ہیں. پہلے تھے ہمارے پاس نائی، دوسرے تھے ہمارے پاس مولوی، تیسرے تھے موچی، اور چوتھے تھے دھوبی، جن کی تنخواہیں لکھائی گئی، جن کو معاشرے میں سب سے چھوٹا طبقہ تھا وہ دیا گیا تھا. لیکن آج کے دور میں ایسا ہے کہ جو بھی مسجدیں چلا رہے ہوتے ہیں انہوں نے مسجدوں کو اپنی دکان بنا لی ہے اور دکانوں کو لیکن مسجد نہیں بنایا. اب اس بات کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسجدوں کے باہر تو لکھوا دیتے ہیں کہ یہاں پر سنی نہ ہے، یہاں پر شیعہ نہ ہے، یہاں پر بریلوی نہ ہے. سنیوں کی مسجد ہے، کیا کہتے ہیں، دیوبندیوں کی مسجد ہے. کبھی کسی دکان کا نام آپ نے یہ پڑھا ہے سنی کریانہ سٹور؟ یا ہم نے آپ نے پڑھا بریلوی کلاتھ ہاؤس؟ یا آپ نے جی اللہ کرم کرے پڑھا ہو کہ شیعہ حجام سینٹر؟ نہیں پڑھا آپ نے. کیوں؟ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کی جو ہمارے پاس گاہک ہیں ان کے وہ ٹوٹ جائیں گے، پیسے میں کمی آ جائے گی. ان کے سامنے یہ ہے کہ اسلام میں دراڑ پڑتی ہے پڑ جائے، مذہب میں تقسیم ہوتی ہے ہو جائے، لیکن دکان میں نقصان نہیں ہونا چاہیے. بیسک سی بات ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں، سب اللہ کے نبی کے جو رسول حضرت محمد انہیں آخری رسول مانتے ہیں. جتنے بھی فرقے ہیں وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن جو ہم نے انصاف کا ترازو ہے جو اللہ کے ہاتھ میں تھا وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ کہہ کر کہ شیعہ کافر ہیں یا سنی کافر. ہم سب نے قرآن کی آیت کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ خود کہہ رہا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ تمہارے اعمال ہیں ان کے دار و مدار نیت پر ہے، اور وہ میں طے کروں گا کہ وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن وہ ترازو ہم نے اللہ سے چھین کے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور رب کو اتنا چھوٹا بنا دیا کہ اگر ہم نے نماز میں ایسے نہیں کیا، یا ہم نے شیعہ وہ کیا پتھری سے رکھتے ہیں شیعہ نماز کے وقت، وہ نہیں رکھی تو ہماری نماز نہیں قبول ہوگی. ایسے ہم تقسیم ہو گئے، اسلام کا اصل مقصد بھول گئے. اسلام کا جو اصل مقصد تھا وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جس میں انصاف ہو. لیکن ہم نے کہا اسلام کا مقصد ایسا معاشرہ ہے جن میں نماز ایسے کر کے پڑھی جائے، جن میں ہر مسلمان جو ہے جی مسجد کو چندہ دے، خطیبوں کو سنے، نعتیں پڑھوائے. مسلمان کا جو اصل دشمن ہے وہ بندہ نہیں ہے جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتا، یہ وہ بندہ نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. مسلمان کا جو اصل دشمن ہے وہ بندہ ہے جو زمین کے اوپر ناانصافی کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے. وہ بندہ ہے مسلمان کا اصل دشمن، جو کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. کہو مسلمان ہی کیوں نہ ہو، قرآن میں خود کہا جو فتنہ پیدا کرتا ہے، جو فساد پیدا کرتا ہے اسے ختم کرو. یہ نہیں کہا کہ کافر کو ختم کرو. کافر کے پاس تو موت کے آخر تک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ کی وحدانیت کو مان لے. قرآن نے حکم دیا آپ نے فتنے کو ختم کرنا ہے جو بندہ فساد پھیلا رہا ہے. اگر آپ اسلام سے رزلٹ چاہتے ہیں تو 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں آپ کو اپنانی پڑیں گی، 1 چیز آپ کو چھوڑنی پڑے گی. جو 2 چیزیں آپ نے اپنانی ہیں ان میں جو پہلی چیز ہے وہ ہمارے پاس یونٹی ہے، اور جو دوسری چیز ہے وہ مورل ویلیوز ہیں، اور تیسری چیز آپ نے چھوڑنی ہے
وہ مذہبی شدت پسندی ہے. ان کے اوپر ڈیٹیل میں پھر کبھی بات کریں گے. ڈیش دا ویڈیو آف دا ڈے. ملتے ہیں پھر کبھی.